الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری. ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری. ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. تو آج ربیع الاول کا پہلا دن اور ربیع الاول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مہینہ ہے، اس میں ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سننے، دیکھنے اور ساتھ چلنے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ جو لفظ میں نے آپ کے سامنے بولا ہے، سننے تو سمجھ آتا ہے، دیکھنے اور ساتھ چلنے کے لیے جب ہم انشاءاللہ تکمیل کریں گے تو آپ کے تاثرات خود ہی بتائیں گے کہ ہم ساتھ بھی چلے تھے، اللہ نے ہمیں دکھا بھی دیا تھا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک مسلمان کے دل کی سیرابی ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی مچھلی کو بچپن سے ہی پانی نہ دے اور دودھ میں ہی رکھے، لیکن یہ ہے کہ ایک عرصے کے بعد اس کو جب پانی ملے گا تو مچھلی خوش اسی پانی میں ہی ہوگی. وہ کہے گی اس سے پہلے پانی سے چاہے نظر آنے میں بہتر جگہ میں تھی، لیکن یہ ہے کہ حقیقی غذا میری پانی ہی تھی. تو ایسے ہی یہ روح کی حقیقی غذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ جل جلالہ کی اطاعت ہے. آج کے اس سبق میں ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو شروع کرنے سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے اور جس خطے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور جس پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کے میدان کو، اس خطے کو، اس نقطے کو ابتدا بنایا، تو اس پس منظر کا پتہ چل جائے تو مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ جاتی ہے کہ حالات اتنے غمگیر تھے، حالات اتنے کشیدہ تھے، حالات اتنے مشکل تھے، ان تمام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی محنت فرمائی. بس تھوڑے ہی وقت میں جغرافیہ، کیونکہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے اور ہم پڑھے اور پڑھانے والے بھی نہیں ہیں، تو مثلا یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں جغرافیہ اور تھوڑا سا اگر ثقیل اور بھاری ہوا بھی تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اپنے موضوع اور گفتگو کی طرف ہی آ جائیں گے. آپ تھوڑی دیر سلائڈ کی طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گا. یہ ابتدا کی کچھ چیزیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں اور تاریخ ہے اور ادوار ہیں، ان تمام کو آگے دیکھتے دیکھتے سیرت کی کچھ ابتدائی چیزیں ہیں جس کا تعلق خاص تحریر کے ساتھ اور بالکل علمی پہلو سے ہے، اس لیے میں اس کو خود سے ہی نہیں چھیڑ رہا اور آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ جو پس منظر کی سلائیڈ ہوں گی اس کے اوپر تھوڑی سی میں آپ کے سامنے بات کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جس خطے میں مبعوث ہوئے یہ خطہ دنیا کا درمیان ہے، یہ خطہ دنیا کا درمیان ہے، اور اس میں مختلف قسم کے قارات جس کو بر اعظم کہتے ہیں وہ آتے ہیں۔ یہ عرب کا خطہ جو آپ کے سامنے آیا، اس کے دائیں بائیں بہت ساری دنیا بسی ہوئی ہے، درمیان میں جزیرۃ العرب ہے، جزیرہ نمائے عرب جس کو کہتے ہیں۔ یہ ایشیا بھی ہے، یورپ بھی ہے اور افریقہ بھی ہے، اس کے درمیان میں ہے، صحرا کے درمیان میں یہ خطہ ہے۔ اور اس خطے میں اللہ جل جلالہ نے کن خصوصیات کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا وہ بھی آپ کے سامنے دوبارہ پھر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ کچھ عربی کی چیزیں ہیں، صرف اس کو دیکھنے سے ہی اس کا آئیڈیا اور اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خطے میں پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد جاہلیت کا جو زمانہ تھا اس میں مختلف قسم کے مذاہب موجود تھے اور مختلف قسم کی حکومتیں، جو منظم حکومتیں اس وقت کی موجود تھی۔ مذاہب میں یہودیت بھی تھی، عیسائیت بھی تھی، مجوسیت بھی، بدھ مت بھی، ہندو مت بھی، اور ساتھ میں یہ عرب لوگ تھے۔ عربوں کی پھر دو تقسیم ہو جاتی ہے، کچھ عرب ایسے تھے جو ان میں تمام میں مکس ہوئے تھے، اور کچھ عرب ایسے تھے جو توحید پرست تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آگے جب بات آئے گی عبد المطلب، ہاشم، اور یہ لوگ جو موحد تھے، ملت ابراہیمی کے اوپر تھے، ان کے علاوہ باقی یہ سارے کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ حکومتیں رومی حکومت بھی تھی، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، سورۃ روم میں بھی آتا ہے۔ ایران اور روم ایک مستقل طور پر منظم اور مستحکم حکومتیں بھی اس وقت موجود تھی۔ ہندوستان بھی اس وقت موجود تھا، جزیرۃ العرب تو تھا ہی تھا، اور یورپ بھی تھا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی حکومت تھی، اور ہر حکومت کی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو معاشرے کے لیے سم قاتل جس کو کہتے ہیں زہر تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ جو یہودی لوگ تھے ان میں اندر جو چیزیں پائی جاتی تھیں، بے رسم و رواج چیزیں پائی جاتی تھیں، نسل مذہبی، ان کو ابھی بھی جو ان کا مذہبی نسلی مذہب ہے اس کے اوپر ان کو ابھی بھی ناز بھی ہے، اور وہ چہیتے بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہ سارے ان کے قرآن مجید میں ہوا کہ ان کو اپنی نسلی ہونے پر، کیونکہ یہودیت اور اس سے اوپر کا جو یہ سلسلہ ہے، 4000 انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے آئے، اور اسی سے یہ نیچے وہ یہودی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو چہیتا بھی کہتے ہیں، بزرگوں کی اولاد بھی کہتے ہیں، انبیاء کی اولاد بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ناز اس وقت بھی پایا جاتا تھا، آج بھی ان کے اندر وہ چیز پائی جاتی تھی۔ مشرکانہ عقائد بھی تھے، اور عیسائیت کا جو پہلے کے ان کے تھے عقائد، اب بھی ان کے وہی عقائد پائے جاتے ہیں، عقیدہ تسلیف، 3 خدا ماننے والی چیزیں۔ مجوسیت جو تھے وہ آگ کی پرستش کرنے والے تھے، بدھ مت بھی ایسے ہی گائے کو پوجنے والے ہیں، ہندو مت جو ہے ان کے بھی اپنے اپنے خدا ہیں۔ عرب لوگ جو تھے بت پرستی بھی کرتے تھے، اور دین حنیف سے دوری بھی رکھی ہوئے تھے، لیکن دین حنیف کو ماننے والے تھے۔ یہ کچھ ان کا اس وقت کا پس منظر آپ کے سامنے آ گیا۔ اور جو ایرانی حکومتیں تھیں ان میں مال و دولت اور عورت اور ان چیزوں کا اتنا ڈھیر اور اتنا ان کے اوپر غالبیت تھی کہ ان کی حکومتیں انہی کے تحت ہی رہ گئیں، اور لوگوں کی جان و عزت کچھ بھی معروف اور کچھ بھی محفوظ نہیں تھا۔ اور ہندوستان میں بھی ایسے طبقات موجود تھے جو ہر قسم کا جو ایک عوامی خصوصیات ہوتی ہیں یا عوام الناس کو جو بنیادی حقوق دیے جاتے ہیں، ہندوستان میں بھی اس وقت نہیں پائے جا رہے تھے۔ ہاں، جزیرۃ العرب میں ایسا تھا کہ اگرچہ مستحکم طور پر کوئی حکومت موجود نہیں تھی، لیکن ان کا قبائلی نظام تھا۔ اس قبائلی نظام میں اخلاقی بگاڑ بہت زیادہ تھا، شراب بہت زیادہ چلتی تھی، جوا بھی بہت زیادہ تھا، جہلی غیرت بھی بہت زیادہ تھی کہ کسی ایک نام اور کسی ایک جملے کے اوپر کئی سال اور کئی افراد وہ مار دیتے تھے۔ لڑکیوں کو زندہ درگور بھی کرتے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور عورتوں کے ساتھ انتہائی ظلم اور ان کے قوانین انہوں نے بڑے عجیب و غریب بنائے ہوئے تھے۔ اور قبائلی اور خونی عصبیت اور خانہ جنگی، اوس اور خزرج اور دوسرے بڑے بڑے قبائل تھے جن کے آپس میں 120 سال تک بھی جنگیں چلتی رہیں، یہ ان لوگوں میں آپس میں ٹکراؤ کی صورتیں پائی جاتی تھی۔ یورپ سارا کا سارا خون ریزی جنگوں میں ہی تھا، اور اس وقت سے ابھی تک ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی پکڑ ہے کہ اسی چیزوں میں ہی اپنی مال و دولت
اور اپنی حکومت اور اپنی طاقت کے غرور میں یہ اپنے آپ میں ہی مٹتے اس وقت سے اب تک اسی طرح ہی چلتے آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث جزیرۃ العرب میں فرمایا گیا، اس میں کچھ عرب کی خصوصیات تھیں، ان خصوصیات کی بنیاد پر انہوں نے دنیا کے کونے کونے کو ہلا دیا۔ ان خصوصیات میں ایک تو یہ تھا کہ عرب قوم جو تھی وہ غیرت والی بھی تھی، اور عرب قوم میں اپنی جو وفا والا پہلو تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا۔ بس ان کو ایک رخ کی ضرورت تھی، باقی وہ ساری صفات جو صحابہ کرام میں تھی وہ ساری کی ساری جو ایک اسلام کو چاہیے، جو ہمیں مطلوب ہے، وہ ساری کی ساری ان میں پائی جا رہی تھی۔ بہادری بھی تھی، شجاعت بھی تھی، وفا بھی تھی، لیکن یہ ہے کہ ان کا رخ الٹا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رخ کو درست فرمایا۔ دوسرا یہ ہے کہ کعبہ کا وجود بھی عربوں کے بیچ میں تھا۔ تیسرا یہ ہے کہ جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے بھی عرب کا جو یہ خطہ ہے درمیانی حیثیت بھی رکھتا ہے، اور اس میں خصوصیات اس طرح سے پائی جاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مبعوث فرمایا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اور بھی کچھ چیزیں آئی ہیں، حریت بھی ہے، عمل کی سنجیدگی بھی ہے، صاف گوئی، یہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، بات کو ٹول مٹول نہیں کیا کرتے تھے، کسی سے ڈرا نہیں کرتے تھے، آر یا پار، صاف شفاف گفتگو اور صاف شفاف ان کی زندگی تھی، تو اس لیے ان کو اس طرح سے نوازا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں بھی تھیں کہ اس خطے کو اللہ جل جلالہ نے امن کا گہوارہ بنانا تھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت ربنا تقبل منا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعائیں بھی فرماتے رہے کہ ہماری قوم میں سے اور ہماری ذریت میں سے ایسے لوگ بھی پیدا فرما، اور اس کو رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس بلد اور اس ملک کو امن والا بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہن سہن والوں کو بہت زیادہ ثمرات سے، اناج سے، کھیتی سے اور ان کی رہن سہن اور کھانے پینے کی چیزوں سے فراوانی عطا فرما، اور کعبہ کو مرجیت بھی فرمائی، اولاد میں امت مسلمہ بھی پیدا فرما، امت مسلمہ میں ربنا وابعث فیہم رسولا کی بھی دعا فرمائی۔ اور ایسے ہی جو کہہ لیں کہ جغرافیائی طور پر بھی کہہ لیں یا فزیکل طور پر کہہ لیں کہ جغرافیائی طور پر بھی تین بر اعظم کے درمیان میں، ایشیا، یورپ اور افریقہ کے درمیان میں یہ جزیرہ عرب آتا ہے، تو اللہ کا نظام بھی اور ان کی خصوصیات بھی، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی، اور فزیکل طور پر بھی یہیں پر بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جائے اور یہاں سے یہ آواز پوری دنیا میں چلی جائے۔ یہ چند چیزیں تھیں جغرافیائی طور پر جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہیں۔ اب ہم اس کا دوسرا حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہے وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا پیش کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چلتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے جاتے ہیں۔ اس کا ایک جو حصہ ہے وہ عرب کا ہے کہ عرب کی تقسیم بھی آتی ہے کہ عرب کہاں پہ ہیں، کیسے ہیں، جیسے آپ کے سامنے اگلی سلائیڈ میں نظر بھی آ جائے گا کہ عرب باعدہ ہے، قحطانی ہے، عرب عدنانی ہے، اس گفتگو میں ہم نہیں جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وابعث فیہم رسولا کی دعا فرمائی کہ اللہ ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے پھر بیٹے یوسف علیہ السلام، اور وہیں سے سلسلہ چلتا ہے، اور اس سلسلے سے 4000 سے زائد انبیاء علیہ السلام آتے ہیں۔ اور جو دوسرا سلسلہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام ہے، اس پوری کی پوری لڑی میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ نہیں چلتا، بلکہ آخر میں آ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان آتے ہیں، تو اولاد ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ اسی وجہ سے جتنے بھی یہ یہودی تھے اور بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہ اسی وجہ سے کہتے تھے کہ سلسلہ تو یہ ہمارا تھا، اور اسی سلسلے میں انبیاء علیہ السلام عادتاً آیا کرتے تھے،
یہ دوسرے کزنوں کے پاس نبوت کیوں چلی گئی؟ اس وجہ سے ان میں عناد اور ہٹ درمی بھی پائی جاتی تھی کہ ہم ان کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ چچا زاد بھائی یعنی چچا کی طرف سے یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا، دوسری لڑی سے یہ سلسلہ کیوں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے مبعوث فرمایا گیا۔ اور اسماعیل علیہ السلام اگر اس کو تاریخی طور پر جوڑیں تو ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر فرمائی تو اسماعیل علیہ السلام کو وہیں پر چھوڑا۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ہیں اور کوئی بھی وہاں پر نہیں ہے۔ فی واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہیں چھوڑ کے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ بنی جرہم یمن کے لوگ، اصل عرب تاریخ جو کہتی ہے وہ یمنی عرب ہیں، جو یہاں پر عدنانی اور عرب العربہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ اصل لوگ یہ عربی جو تھے وہ یمنی تھے۔ یمنی لوگوں نے دیکھا کہ بہر اوپر پرندے ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نیچے کوئی پانی بھی ہوگا۔ قافلہ ساتھ میں لے کر آئے، دیکھا تو ایک چشمہ ہے، ایک عورت ہے اور ایک ہی بچہ ہے، تو ان کو کہا کہ اگر ہم پڑاؤ یہاں پر ڈال لیں، پانی کا یہاں پہ انتظام ہے تو آپ اس چیز کی اجازت دیں گی؟ انہوں نے کہا میں تو یہی چاہ رہی ہوں کہ کوئی آئے اور یہاں پر قافلہ بھی ہو، کوئی مانوسیت بھی ہو، کوئی اور انسان بھی ہو۔ تو وہیں سے کعبے کو اور کعبے کی جو بنیادی آبادی تھی وہیں سے شروع ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی بنی جرہم میں ہوئی، اور اسماعیل علیہ السلام کی شادی ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما کے چلے گئے۔ پھر جب دوبارہ آئے، وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ آئے اور آ کے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آ کے پوچھا اور ان کی بیوی سے پوچھا کیا حال چل رہے ہیں، خیریت عافیت چل رہی؟ تو انہوں نے کچھ ایسے الفاظ فرمائے جس میں ناشکری کا شائبہ ہو رہا تھا۔ تو فرمایا کہ اسماعیل کو جا کے کہنا جب وہ آ جائیں، آپ کے والد ماجد آ رہے تھے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اپنی چوکھٹ کو تبدیل کر لو، اور وہ اس چیز کو بھانپ لیا اور بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر جب دوبارہ آئے تو دوسری بیوی تھی اور ان سے جب پوچھا کہ اسماعیل کا کیا حال، اس نے بڑے ہی شکر گزارنے والے اور شکر گزاری والے الفاظ کہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکات بھی عطا فرمائے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے بعد بنی جرہم والے اور یہ اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کی اولاد کے قیداد ہیں، پھر آگے بہت ساری تشریح ہے۔ اس میں ایسے ہوا کہ ان کی آپس میں ہوگی لڑائی ہونے کی وجہ سے بنی جرہم والوں نے کعبے کو اور کعبے کے ساتھ جو کنواں تھا اس کو مٹا کر مستقل طور پر ہی چلے گئے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کعبہ فرمائی اور وہیں سے کنواں نکلا، ایک دفعہ مکمل طور پر یہ ختم کر کے چلے گئے۔ پھر دوبارہ سے جب کنویں کی کھدائی کروائی گئی اور کعبہ کی تعمیر کروائی گئی، پھر اسی خاندان میں سے عبد المطلب سے کروائی گئی کہ عبد المطلب نے وہاں تعمیر بھی کی، تعمیر کے ساتھ دوبارہ سے کنویں کی کھدائی کی، دوبارہ سے پانی وہاں پہ دوبارہ سے نکلا، اور یہ والی ساری سعادت بھی اسی خاندان کو ہی اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ عدنان تک تو مستقل طور پر متفق علیہ ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام تک، پھر ابراہیم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ بہرحال یہ کہ سلسلہ نسب موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سلسلہ جو آدم علیہ السلام تک ہے وہ سارا سلسلہ پاک اور پاکیزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا وہ اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ہی رکھ دیا تھا، اور وہ پاک اور پاکیزہ جسموں میں سے ہوتا ہاشم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا عبد المطلب ہیں ان کی پیشانی میں نمایاں طور پر ہی نظر آتا تھا۔ اتنا نظر آتا تھا کہ لوگوں میں پہچان ہوتی تھی کہ جو عبد المطلب ہیں یہ تو بہت ہی بڑے باکمال ہیں، اور ان کا عبد المطلب شیبہ ہی ان کا نام آتا ہے، شیبۃ الحمد بھی کہتے ہیں کہ ان کی تعریف لوگ بہت کیا کرتے تھے کہ یہ اچھے ہیں اور لوگوں کی خیر خبر بھی لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک بھی بہت پیارا ہے۔ تو عبد المطلب کو لوگ دعا کے لیے بھی کہا کرتے تھے، اور عبد المطلب کا یہ بھی معمول ہوا کرتا تھا، جیسے سیرت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال میں 38 سال میں غار میں جاتے اور ستو لے جاتے، کوئی کھانے کی چیز لے جاتے اور وہیں پر ہی رہتے۔ ایسے دادا عبد المطلب بھی جایا کرتا تھا اور وہ بھی جا کے اس نے یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ موحد تھے، یعنی ملت ابراہیمی کے اوپر تھے، اللہ جل جلالہ نے ان کو بہت نوازا ہوا تھا، اور ان کو جب سرداری ملی
تو سرداری کے ساتھ عربوں کے ہاں بچوں کی خاص طور پر بیٹوں کو فخر کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، اور اللہ جل جلالہ نے خصوصی طور پر یوم لا ینفع مال ولا بنون فرمایا، قیامت والے دن تمہارا مال بھی فائدہ نہیں دے گا، ولا بنون تمہاری اولاد بھی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اولاد پہ ان کو ناز ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے اللہ جل جلالہ سے ایک نظر مانی کہ یا اللہ میں کعبے کی تعمیر کر رہا ہوں اور آگے بھی میں نے کام کرنے ہیں، تو آپ مجھے اگر 10 بیٹے عطا فرمائیں گے تو ایک بیٹا میں آپ کی راہ میں ذبح کر دوں گا۔ اللہ جل جلالہ نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے، اور 10 میں سے ایک بیٹا عبداللہ بھی، 10 میں سے اس میں حمزہ بھی ہیں، عباس بھی ہیں، ابو لہب بھی ہیں، اور دوسرے بھی بہت سارے نام ہیں، بعض نے 11 لکھا ہے اور بعض نے 10 لکھا ہے، تو 10 بیٹے عطا ہوئے اور ان میں سے ایک عبداللہ بھی ہوا۔ اللہ جل جلالہ نے ان تمام 10 بیٹوں میں سے جو نمایاں خصوصیات رکھی تھی وہ عبداللہ کے اندر رکھی تھی، اور جو نور پیشانی میں چمکتا تھا وہ عبداللہ کے اندر ہی چمکتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عبد المطلب آرام کر رہے تھے، خواب میں دیکھتے ہیں اوفی بنظری کا، آپ اپنی نظر کو، اپنی منت کو پورا کریں، آپ نے جو مانی تھی، تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پریشان ہوئے کہ چلو ایسی ہی کوئی بات ہوگی۔ پھر ایسا ہوا کہ دوسرے دن خواب پھر آیا، تیسرے دن خواب پھر آیا، اپنی بیٹیوں کو بھی بتایا، 6 بیٹیاں ہیں اور 10 بیٹی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا ہو گئے اور 6 پھوپھیاں ہو گئی۔ ان کو بتایا کہ ایسے ایسے میں نے ایک منت مانی تھی اور میں نے اللہ کے راہ میں ایک بیٹا ذبح کرنا ہے، تو کس کو کروں؟ انہوں نے کہا کہ بات تو واضح طور پر 10 کا نام لکھیں، 10 میں سے جس کا قرہ آ جائے اس کو پکڑ کے آپ ذبح کر لیں۔ اب 10 کا نام لکھا، ان میں سے ایک قرہ نکالا تو قرہ عبداللہ کے نام پہ لکھا، ہاتھ پکڑا اور مذبح خانے میں لے کے جا رہی ہیں کہ ان کو میں ذبح کروں، تو پھوپھیوں نے رونا دھاڑنا شروع کر دیا، آپ کو اگر ذبح کرنا ہے تو عبداللہ تو ہمارا چہیتا ہے، عبداللہ تو چہیتا ہے، اس کو ذبح نہیں ہونے دیں گے، آپ کسی اور کو کر لیں۔ جو دوبارہ پھر ہم قرہ ڈال دیتے ہیں، جب بھی قرہ ڈالیں تو نام عبداللہ کا نکلے۔ وہاں ایک نجومی کہہ لیں یا کوئی سمجھدار خاتون تھی یا کوئی مرد تھا، اس کے پاس چلے گئے کہ معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے ہمارا معاملہ ہو چکا ہے، تو آپ کوئی اس میں ایسی راہ بتائیں کہ عبداللہ بھی بچ جائیں اور معاملہ اور نظر منت بھی پوری ہو جائے۔ وہ کہنے لگے کہ ایسے ہے کہ 10 اونٹ ایک طرف کر لو، عبداللہ کو ایک طرف کر لو، جس کا قرہ نکل ہے اس کا تم ذبح کر لو۔ ٹھیک ہے جی، 10 اونٹ ایک طرف اونٹوں کا نام اور ایک طرف عبداللہ کا نام، تو نام عبداللہ کا نکلا۔ اللہ اکبر۔ تو اب کیا کریں؟ اب 10 اونٹ لیں، پھر دوبارہ سے وہ کریں، ایسے کرتے گئے 10 بار 9 بار ایسے کیا، 10ویں بار جب قرہ نکالا تو پھر اونٹوں کے نام کے اوپر لگا۔ مطلب یہ ہے کہ عبداللہ کو بچانے کے لیے 100 اونٹ عبد المطلب نے ذبح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن ذبیحتین، میں 2 ذبیح ہونے والے کا بیٹا ہوں۔ ذبیحتین کیوں فرمایا؟ ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کو ذبح کیا گیا اور وہ ذبح نہیں ہوئے، اور ایک ذبیح عبداللہ ہیں جن کو ذبح کیا گیا لیکن ان کی جگہ پر اونٹ ہوئے، تو اللہ جل جلالہ نے ان کو یوں بچایا۔ عبد المطلب کی چاہت تھی کہ جتنی شان والا میرا بیٹا ہے اتنی شان والی ہی ان کی زوجہ محترمہ ہو، اور وہ اس تلاش میں تھے، لیکن یہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں اور آس پاس میں اس پائے کی حسین جمیل اور اس پائے کی جو خوبصورت اور خوب سیرت تلاش کرنے میں ان کو دقت ہو رہی تھی۔ البتہ ایسا ہوا کہ عبداللہ کی پیشانی میں جو چمک تھی وہ لوگوں میں مشہور ہو چکی تھی۔ مکہ المکرمہ کی بہت ساری خواتین ان کو شادی کی دعوت دے چکی تھیں، اور خاص طور پر جو اہل کتاب خواتین تھیں وہ تو آس پاس ان کو قریب کرنے کی کوشش کر چکی تھیں، اور بات اور بنیاد اس چیز کے اوپر تھی کہ ان کی شادی ہمارے ساتھ ہو جائے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہب بن مناف، جن کو عبد مناف بھی کہتا ہے، آمنہ بنت وہب، آمنہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ وہب کی بیٹی ہیں۔ وہب جنگل میں ہیں اور اپنا شکار کر رہی ہیں، اسی اسنا میں عبداللہ بھی جنگل میں آتے ہیں اور وہ بھی آ کے اپنا کام کاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ
چند یہودی آتے ہیں، وہ عبداللہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہودیوں میں یہ آثار پائے جاتے تھے کہ یہ سلسلہ جب آ رہا ہے اس سلسلے کو یہیں پر ہی ختم کر دیا جائے۔ اب معاملہ جب اتنا ہوا کہ جب ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی انہوں نے کوشش کی تو وہب نے یہ دیکھا کہ آسمان سے چند لوگ گھوڑوں کے اوپر اترے ہیں اور انہوں نے ان یہودیوں کو بھگا دیا اور عبداللہ کو بچا دیا۔ دل میں بڑی محبت ہوئی کہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ آسمان سے کوئی مدد کرنے والا آئے اور آسمان سے یوں لوگ اترے آسمان سے، شکل و تصویر ان کی انسانوں والی ہو۔ دل میں محبت پیدا ہوئی، عبد المطلب کے جا کے بات کی کہ ایسا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح عبداللہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ ہے کہ نکاح عبداللہ کا اور آمنہ بنت وہب کا ہوا، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ اس میں اختلاف آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد اور والدہ کو مختلف اقوال آتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور پھر اللہ جل جلالہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس میں اختلاف چلتا ہے، لیکن اتفاق اور قلب بھی اسی طرف جاتا ہے کہ دونوں ایمان والے بھی ہیں اور دونوں جنتی بھی ہیں۔ البتہ یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 ماہ کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے وہ کمر سے نکلا، صلب مبارک سے نکلا اور بطن اقدس میں جا کے ٹھہرا، تو حضرت عبداللہ اس دنیا سے وفات پا گئے۔ 2 ماہ کے پیٹ میں تھے اور عبداللہ اللہ کو پیارے ہوئے اور 24 سال ان کی عمر ہے۔ بہرحال حضرت آمنہ بہت ہی زیادہ عجائب اور بہت ہی زیادہ غرائب اور بہت ہی زیادہ عجیب اور عقل سے ماوراء واقعات دیکھتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ عام طور پر جو خواتین کو مشکل ہوتی ہے وہ مشکل مجھے کبھی بھی نہیں ہوئی، میں نے کبھی اپنے پیٹ میں ثقل اور بھاری پن بھی کبھی میں نے محسوس نہیں کیا، اور جب میں چلتی تھی تو بادل میرے اوپر سایہ کرتے تھے اور مجھے دھوپ نہیں لگنے دیتے تھے۔ میں کسی پتھر کے اوپر پاؤں رکھتی تھی تو پتھر بھی موم ہو جایا کرتا تھا، میں کسی کام کاج میں ایسے لگتی تھی تو یوں لگتا تھا کہ کسی اور نے میرا کام کر دیا۔ ان ایام میں میرے ساتھ اتنی زیادہ مدد کی جاتی تھی، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اس سے پہلے ہی آثار مجھے عجیب و غریب نظر آنا شروع ہو گئے، اور جب ولادت ہوئی تو مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ تو دور کی بات ہے، مجھے اگلی تکلیف بھی نہیں ہوئی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو نہلانے کی بھی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے سے ہی غسل شدہ ہوتا، بچے کے ختنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پہلے سے ہی مختون ہوتا ہے، بچہ کو خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ بچہ خوشبو لگانے کے لیے کسی اور کی خوشبو لینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دنیا کو خوشبو دینے کے لیے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ یہ بچہ جب پیدا ہوا اور پیدائش کے وقت ہی ایک ایسا نور سا بادل آیا میرے کمرے میں جس نے مجھے ڈھانپ لیا اور بالکل اندھیرا کر دیا، اور تھوڑے وقت کے لیے بچہ مجھ سے ویسے ہی چلا گیا، غائب ہوا۔ میں پریشان ہوئی کہ بچہ کہاں گیا۔ ابھی پریشانی اور تلاش ابتدا ہی تھی تو مجھے ایک آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق اور مغرب کی ساری سیریں کرا دو۔ اس بچے کو جو صحرا ہیں، جو سمندر ہیں، دنیا کا کونا کونا ہے، جہاں رحمت للعالمین ان کی نبوت جہاں جہاں تک جانی ہے وہاں وہاں تک ان کو سیر کروا دو۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک ایک وصف کا ذکر کیا کہ ان کو یہ والا وصف اس انبیاء کا دے دو، اس نبی کا دے دو، اس کی شجاعت دے دو، اس کی بہادری دے دو، ان کا حسن دے دو، ان کا علم دے دو، ان کی دولت دے دو، ان کا شیریں کلام دے دو، سارے انبیاء علیہ السلام کی ساری صفات اس بچے کو دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبد المطلب کی باندی ہیں سویبہ، اس کا دودھ پیا 3 سے 4 دن۔ 3 سے 4 دن دودھ پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ہاتھوں میں ان کو برکات تقسیم کرنے کے لیے چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ قحط سالی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے اور اپنے آپ میں
ہر اعتبار سے لاغر پن کی وجہ سے شہر میں جاتی اور بچے لے کے آتی اور ان بچوں سے جو کچھ ہمیں ملتا اس سے ہمارا گزر بسر ہوتا. اور جن سالوں میں ہم لینے کے لیے گئے ہیں تو ان سالوں میں اور زیادہ کاٹ سالی تھی کہ میری چھاتی میں بھی دودھ نہیں تھا, اونٹنی میں دودھ بھی نہیں تھا, گھر میں دودھ بھی نہیں تھا, بکریوں میں دودھ بھی نہیں تھا, اور صحرا میں کھانے کے لیے کوئی ایسا چارہ بھی نہیں تھا کہ جس سے مزید تقویت ملے. بہرحال طویل واقعہ ہے. اور وہ جتنی بھی اور بھی بنو سعد کی عورتیں خواتین آئی انہوں نے بڑے بڑے بچے جو ہیں وہ لے لیے اور انہوں نے بھی ایک بچہ لے لیا. بخاری شریف میں آتا ہے وجدنا نسمتن مبارکتن, ہم نے تو بڑا ہی مبارک درہ لیا ہے, بہت ہی مبارک ہم نے ایک ہیرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. سیرت حلبیہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے بچے کو انہوں نے حارث بن عبد العزا اور عبد العزا اور جو حلیمہ ہیں وہ انہوں نے سامنے لیا, حارث آگے بیٹھے, حلیمہ پیچھے بیٹھی. تو اونٹنی کے اوپر یا روایت کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے گدھی کے اوپر, اس سواری کے اوپر جب درمیان میں ایک چھوٹے بچے کو بٹھایا تو اونٹنی نہیں چلی, وہ سواری نہیں کھڑی ہوئی. اب وہ کہیں کہ پہلے ہی بچہ مل نہیں رہا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ ہی واپس لے لے کہ آپ کے پاس تو سواری ہی نہیں ہے اور یہیں سے ہی ہو جائے. اور اس روایت میں آتا ہے کہ ایک رات انہوں نے مکہ المکرمہ میں اسی طرح ہی گزاری. صبح جب ان کو پتہ چلا کہ اچھا معاملہ کچھ اور ہے, معاملہ یہ ہے کہ ہم جب بچے کو پیچھے بٹھاتے ہیں تو اونٹنی کھڑی نہیں ہوتی, جب آگے بٹھاتے ہیں تو اونٹنی کھڑی ہو جاتی. تو ان کو ایک چیز طرف اشارہ ملا کہ یہ بچہ پیچھے پسے پشت ڈالنے کے لیے نہیں ہے, یہ بچہ کمر کے پیچھے رکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ آگے رکھنے کے لیے ہے. اس کو آگے رکھو گے تو تمہاری سواری چلے گی, آگے نہیں رکھو گے تو تمہاری سواری نہیں چلے گی. اب وہ سواری چلی, پھر ایسی چلی. حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو میرا سینہ دودھ کے چشموں سے پھوٹ پڑا. اور رات کے وقت میں حارث کو بھیجا کہ جاؤ اونٹنی کو جا کے دیکھو. اونٹنی بالکل, اچھا یہ اونٹنی ہے وہ بکری ہے, یہ کوئی اس وقت کی حاملہ بھی نہیں تھی, ان کے اس وقت بچے بھی نہیں تھے. جس جانور کو یہ لوگ ہاتھ لگاتے اسی جانور میں گوشت بھی آ جاتا, انہی تھنوں میں اللہ جل جلالہ دودھ بھی دے دیتے اور سارا گھر ان کا کوئی ایک برتن باقی نہیں رہا جس سے فراوانی اور دودھ بھر نہ گیا. اس میں ایک نقطہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے احترام کیا, بچے کو آگے رکھا تو سب سے آگے ہو گئے. حلیمہ سعدیہ نے اپنے گھر میں جگہ دی تو پہلی وہ رات تھی جو عبداللہ بھی تھے, انیسہ بھی تھی, حذافہ یا حذامہ یا شیمہ ان کا جو لقب ہے, یہ تین بچے اس وقت بھی موجود تھے. یہ ساری رات سکون سے سوئے. یہ رات سکون کی ان کی پہلی رات تھی کہ جس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات حلیمہ سعدیہ اور بھی بیان فرماتی ہیں, کہتی ہیں کہ ایسا ہے کہ بنو سعد میں اتنا قحط تھا اور ہماری بکریاں روزانہ ہی چر کے آتی تھیں, پیٹ بھرے ہوئے آتے تھے. لوگوں نے بڑے کام اور طریقے شروع کر دیے تھے. وہ یہ تھا کہ بکریوں کا انتظار کرتے, ہمارے ریوڑ کا انتظار کرتے, ہمارا ریوڑ جہاں سے گزرتا اپنا ریوڑ اسی میں ہی گھسیڑ دیتے, پھر ان کو بھی کچھ مل جاتا تھا. لیکن جن کے ریوڑ ویسے ہی جایا کرتے تھے اور ان کے شام کو بھی ویسے ہی آتے. اس سے بھی ایک چیز پتہ چل رہی, جن بکریوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان بکریوں کی وجہ سے بھی بکریوں کو نوازا جا رہا, ان بکریوں کی وجہ سے بھی بکریوں کو نوازا جا رہا. اور جن انسانوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو اللہ جل جلالہ ان انسانوں کو کتنا بابرکت اور بامبارک فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 2 سال کی ہوئی تو ایگریمنٹ اور معاہدہ 2 سال کا تھا کہ 2 سال کے بعد ہم بچہ آپ کو واپس کریں گے. لیکن یہ کہ حلیمہ سعدیہ نے یہ ٹھان لیا تھا کہ یہ بچہ گھر سے نکالنے والا بھی نہیں اور یہ بچہ واپس دینے والا بھی نہیں. گئیں اور جا کے بات چیت شروع کی کہ میں بچہ آپ کو دینے کے لیے نہیں آئی بلکہ بچہ آپ کو دکھلانے کے لیے آئی. کہتے وہ کیا بات ہوئی, بچہ ہے ہمارا واپس کریں. تو کہنے لگی ایسا ہے کہ مکہ المکرمہ میں ابھی وبا ہے اور بیماری ہے, اس کی وجہ سے ان کو وبا اور بیماری کہیں ہلاک نہ کر دے تو میں ان کو واپس لے کے چلی جاتی ہوں. بہانے سے 2 سال کا ایگریمنٹ دوبارہ کر کے 4 سال تک بنو سعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا. اس میں بہت سارے واقعات شیمہ کے ساتھ بھی ہے اور بھی بہت سارے واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراوانی کے, کھیلنے کے, پیار کرنے کی اداؤں کے وہ آتے رہے.
ایسا ہوا کہ جب 4 سال کی یا 5 سال کی عمر کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے 2 سفید پوش لوگ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور اس پر وہ گھبرا کر جو عبداللہ تھے وہ حارث کے پاس بھاگتے ہوئے آئے اور کہا کہ جو مکی بھائی ہے ان کو کسی نے چیر دیا ہے اور نیچے گرا دیا ہے۔ اب یہ دونوں بھاگتے بھاگتے آئے، سینے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر نشان تو تھا مگر زخم نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ ڈرنے کے اور خوف کے آثار چہرے کے اوپر بھی تھے۔ سینے سے لگا لیا اور گھبراہٹ ہوئی کہ یہ کہیں ہم سے نقصان نہ ہو جائے، تو خاموشی کے ساتھ گئی اور آمنہ کو واپس یہ بچہ کر دیا۔ علماء نے اس چیز پہ بھی لکھا تھا کہ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر تقریباً کچھ 4 بار ہوا ہے، مختلف مواقع پہ ہوا، ہر ایک کی اپنی اپنی حکمت ہے۔ اس موقع کے اوپر بھی ایک حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے جو شیطان کا حصہ تھا وہ نکال دیا، لیکن چند علماء نے یہ لکھا کہ اگر یہ شق صدر اور یہ واقعہ پیدا نہ ہوتا اور اس طرح سے نفسیاتی طور پر حلیمہ سعدیہ سے یہ بچہ واپس نہ کروانا ہوتا تو پھر یہ والا واقعہ بھی رونما نہ ہوتا، کیونکہ حلیمہ سعدیہ نے قبضہ ہی کر لینا تھا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ یہ بچہ زندگی سے بھی نکالنے والا بھی نہیں ہے اور اپنے خطے سے نکالنے والا بھی نہیں ہے، اپنے گھر سے نکالنے والا بھی نہیں ہے، میں قبضہ کروں گی جو مرضی ہو جائے، اس بچے کو کبھی میں واپس نہیں کروں گی، لیکن نفسیاتی طور پر اس کو یہ بچہ واپس کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس 1.5 سال یا 2 سال رہے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مدینہ المنورہ کے قریب جو آمنہ کے میکے ہیں وہاں ملنے کے لیے آئے اور 1 مہینہ وہاں پر قیام فرمایا۔ یہ جو سفر ہے تقریباً 500 کلومیٹر ہے اور 17 سے 18 دن اونٹ کا یہ سفر ہے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ام ایمن ہے اور ایک اور ہیں، اور انہوں نے یہ سفر کیا۔ واپسی پر مدینہ المنورہ سے تقریباً 80 میل کی مسافت پر بیابان جو پہاڑ ہیں ان میں ابوا ایک مقام آتا ہے، بدر کے قریب ہے، اس مقام پر حضرت آمنہ کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ہوتا ہے، وہ انتقال کر جاتی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہے اب یہاں سے عبد المطلب کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ عبد المطلب پہلے ایک دکھ سہ چکے ہیں، وہ کس کا؟ وہ عبداللہ کا، اور عبداللہ چلے جاتے ہیں تو نشانی عبداللہ کی محمد، اور محمد جب نام اور پھر نام میں جو ان کو فراوانی ملی اور اس نام پہ جو ان کو بہت کچھ ملا اور اس پر جو انہوں نے اپنا سارا کچھ دیکھا، وہ محمد تو قریب ہیں لیکن محمد کی والدہ جو ہے وہ بھی چلی گئی، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا رنگ بیٹے میں دیکھتے ہوئے، پوتے میں دیکھتے ہوئے بہت خدمت کی۔ ان کا جو ایک عرش سا بنایا جاتا تھا، مسند بنائی جاتی تھی، قبائل میں ایک بہت بڑا احترام اور اکرام پایا جاتا تھا کہ جو بڑا تھا اس بڑے کے جو مسند تھا اس کے اوپر بھی نہیں آتے تھے، لیکن یہ چھوٹا محمد جب آتا اور ان کی مسند اور ان کی سیٹ پہ بھی بیٹھ جاتا، ان کے ساتھ کھیلتا بھی اور ان کی داڑھی کے ساتھ بھی کھیلتا۔ لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب عجیب سی بات ہے، آپ ہماری روایات جتنی ہیں ان کے خلاف بالکل چل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کوئی بچہ کوئی چھوٹا کھسکتا بھی نہیں ہے، ان کو تو ہمارے ہاں چومتے بھی نہیں ہیں، جھکتے بھی نہیں ہیں، اس کو قریب بھی نہیں بٹھاتے اور اپنی مسند کے قریب بھی بڑوں کو نہیں آنے دیتے، وہ سرداری کی سردار پہ ہی ہوتا ہے، تو آپ ان کے ساتھ اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ آپ کو نہیں پتا، جب بھی میرا کوئی کام پھنسا ہے، کوئی چیز گم ہوئی ہے تو میں اس کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں تو میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ احترام ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کا احترام اللہ نے پہلے سے ہی ان میں ڈال دیا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ کا نظام ہے، جب 8 سال کے ہوئے تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک واقعہ تفصیلی آتا ہے کہ عبد المطلب نے ایک سمجھداری والا کام اس موقع پر یہ کیا، اپنے جتنے بھی بیٹے تھے ان کو جمع کیا اور ان میں کہا کہ محمد کی کفالت کون کرے گا؟ ہر ایک نے یہ کہا۔ اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے ابو لہب بڑھ چڑھ کے آ رہا تھا، کہا کہ میری کفالت میں دیں، کہا نہیں آپ سخت مزاج ہو اور آپ ایسے اور ویسے ہو، آپ کو میں یہ نہیں دوں گا، اور ساتھ میں یہ کہا ہاں یہ ہے کہ ابو طالب کو دے دیتا ہوں، ابو طالب کی اولاد تو زیادہ ہے لیکن یہ نرم دل ہیں، تو اپنی زندگی میں ہی کفالت ابو طالب کو دے کے وہ چلے گئے۔ اب اللہ کا یہ کرنا ہوا، ابو طالب نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کو 8 سال سے لیا اور ایسی وفا کی نبوت کے 10ویں سال تک، جس کو کہیں کہ پہاڑ بن کے تمام لوگوں کے خلاف لڑتے رہے، لیکن بھتیجے کے اوپر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ اب یہ ہوا کہ سیرت طیبہ کے بہت سارے مواقع ایسے ہیں جس میں آپ آگے بھی سنیں گے، جس میں آنسو بھی بہتے ہیں، دل بھی مچلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک یہ والا پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس میں بھی ایک رقیق پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار اب ایک احساس ہوا کہ چھوٹے بچوں کے امی اور ابو بھی ہوتے ہیں۔ اللہ، 8 سال کی عمر میں جب دادا چلے گئے اور چچا کی کفالت میں آئے تو احساس ہوا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، حضرت حمزہ، عباس، یہ ہیں تو چچا لیکن عمر میں 4 سے 5 سال کا فرق ہے، ہم عمر پہ جاتے ہیں، آپس میں کھیلتے تھے۔ تو اس کھیل کے دوران میں احساس ہوا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے امی اور ابو بھی ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 10 سال کی ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجیاد کے مقام پر بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ بنو سعد میں بھی بکریاں چرائیں۔ اجیاد کا مقام ابھی وہاں پر سعودی عرب میں پارکنگ ہے جہاں پر، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بکریاں چروائی گئیں، اور یہ سنت ایسی ہے تمام انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چروائی گئی۔ علماء نے علت اور حکمت اس میں یہ رکھی ہے کہ جو چرواہا ہوتا ہے اس میں ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بکریوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، اور یہ جو چھوٹا جانور ہوتا ہے یہ کھپانے والا زیادہ ہوتا ہے، تھکانے والا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ تربیت کروائی جاتی ہے کہ امت کو کیسے جوڑنا ہے اور ان کے بدگنے اور ان کی غلطیوں کو کیسے معاف کرنا ہے اور ان کو کیسے جوڑ کے رکھنا ہے، کہ ایک غلے کو، ایک ریوڑ کو کنٹرول کرنا، ایک تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروائی گئی۔ اگر تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال اور 8 ماہ اور 10 دن کی ہوئی تو ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا، اور اس سفر میں کیا تھا کہ اس سفر میں تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ اب پھوپھیاں باہر آ گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی مہار پکڑی، جی چلیں اور چلتے ہیں۔ پھوپھیاں روتی ہوئی باہر آ گئیں اور ابو طالب کو آ کے اونچا اونچا نوحہ کرنا شروع کیا کہ آج عبد المطلب ہوتے تو کیا اپنے بھتیجے کو، اپنے پوتے کو اس طرح سے مزدوری کے لیے بھیجتے، اور پھر روئی اور مرثیہ کیا کہ آج اگر عبداللہ ہوتے تو کیا 12 سال کے بچے کو مزدوری کے لیے اور یوں جفا کشی والی زندگی میں وہ برداشت کرتے۔ تو ابو طالب نے سینے سے لگایا اور خود بھی رو دیے اور کہا کہ واللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں ان کو تجارت کے لیے یا اپنی غربت اور کثیر العیالی کی وجہ سے لے کے جا رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا اس بچے کے بغیر دل نہیں لگتا اور اس بچے کا میرے بغیر دل نہیں لگتا، میں اس کو مزدوری کے لیے نہیں بلکہ دل لگی کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور شام کا سفر انہوں نے کیا۔ راستے میں جب جاتے ہیں تو شام کے قریب میں بصرہ کا ایک مقام آتا ہے، وہاں پر ایک راہب ہوتا ہے، بحیرہ راہب اس کا یہ لقب ہے، اور اس کو اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ قافلہ آ چکا ہوا ہے، اور اس کے قافلے میں چلو آخر میں میرے خیال میں بات چلتی رہے، آخر میں آپ کو یہ سارا راستہ بھی بتلا دوں گا جس راستے سے آئے، تاکہ بات اور تسلسل میں بات آگے پیچھے نہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہچان لیا، پہچانا ایسے کہ باہر نکلا اپنے کنیسہ سے، اپنے گرجا گھر سے باہر نکلا اور آتے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام لیا۔ ھذا ھوا آخر الانبیاء فرمایا، ھذا ھوا سید العالمین فرمایا۔ وہاں کہ آپ کو کیا ہوا؟ راہب کبھی بھی اپنے گرجا گھر سے نکلا نہیں کرتے تھے۔ آپ کو ہوا کیا ہے، کیوں نکلے ہو؟ کہا کہ آپ پوچھ رہے ہو کہ کیوں نکلے ہو، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گرجا میں نے بنایا ہی اس لیے تھا آج کے دن کے لیے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس درخت کے نیچے اس درخت کے نیچے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی پڑاؤ آ کے ڈالے گا تو وہ نبی آخر الزمان ہوگا۔ میں نے گرجا ہی اس لیے بنایا تھا اور اسی موسم کے انتظار میں تھا، یہ آج آئے ہیں تو ان کا علماء نے لکھا ہے ناشتہ بھی کیا، کھانے کا انتظام بھی کیا، اور ابو طالب کو ایک طرف لے گئے۔ جب ابو طالب کو ایک طرف لے گئے تو بات کی، اور بات جا کے خاموشی سے کی کہ آپ کو بتاؤں، آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس بچے کو واپس بھیج دو۔
کیوں کیا بھیج دوں؟ کہا یہودی در پہ ہیں اور یہودیوں سے ابھی میں بات چیت کر کے آ رہا ہوں، یہودیوں سے ابھی بات چیت کر کے آ رہا ہوں۔ یہودی گھوڑوں پر تھے اور یہودی اپنی تلواریں ننگی لیے ہوئے تھے۔ بھئی کہاں کا ارادہ ہے، کس چیز کی تلاش ہے؟ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان اس عمر میں شام کا سفر کریں گے، اس راستے سے، اس موسم سے اور اس حالات میں وہ کریں گے، تو ان کو یہیں پر ختم کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ ختم کرنے کے لیے کیوں ختم کرنا چاہتے ہو؟ ختم ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ساری کی ساری دنیا کے اوپر غالب آئیں گے اور ہمارے اوپر بھی وہ غالب آئیں گے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بھی اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری کتاب سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ کتاب ہماری سچی ہے اس لیے کہ وہ ان ایام میں وہ آئیں گے۔ کہا کہ جب آپ کی کتاب سچی ہے تو وہ اگر آئیں گے بھی تو پھر وہ غالب بھی آئیں گے، اگر وہ آئیں گے تو پھر وہ غالب بھی آئیں گے۔ آپ کی محنت مٹی میں چلی جائے گی، جاؤ گھر جا کے بیٹھ جاؤ، جب خود کہہ رہے ہو کہ وہ غالب آئیں گے تو پھر تمہاری محنت یہ غارت چلی جائے گی، آپ واپس چلے جاؤ۔ اس موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا گیا اور شام کے سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ عقد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اور واقعات بھی ہیں، جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ فجار کے نام سے ایک جنگ چل رہی تھی اور یہ بہت بڑی جنگ چل رہی تھی، پہلے سے چلتی آ رہی تھی، قریش کی تھی اور بنو کنانہ کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال اور 7 ماہ کی جب تھی تو اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ شرکت اس اعتبار سے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا خاندان کے ساتھ جانا تو ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ فزیکل طور پر، عملی طور پر میں نے اس میں کوئی تیر اندازی نہیں کی اور کسی کے اوپر کوئی وار نہیں کیا، بس شرکت کی تھی اور اس شرکت میں کسی کی ہیلپ نہیں کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کے بعد تقریباً 16 سال اور 8 ماہ کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی تو حلف الفضول، 3 فضل تھے، ان کے درمیان میں اپنا کوئی نزاع چل رہا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلح بھی کروائی اور ان کی صلح بھی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 23 سال کی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے دعوت دی کہ آپ اگر میرے ساتھ تجارت کرنا چاہیں تو آپ کر لیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا احساس تھا کہ ابو طالب کے بچے زیادہ ہیں اور تھوڑے سے وہ غریب بھی ہیں، تو لہذا یہ ہے کہ ان کی میں مدد کر دوں۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ انہوں نے شام کا یہ دوسرا سفر کیا۔ اب میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری برکات دیکھ بھی رہی ہیں، ریکارڈ بھی کر رہی ہیں اور نوٹ بھی کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کہاں پر کس کس طرح کی مدد ملتی ہے اور کس کس طرح سے اللہ جل جلالہ نوازتے ہیں۔ اب یہ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بات کرتے ہیں وہ بسم اللہ والعزہ کہتے ہیں، اور آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہتے ہیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، کسی اور کا نام نہیں لیتے۔ اور جو ان کو امید تھی کہ پروفٹ اتنا ہوتا ہے اور نفع اتنا ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ نفع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے عطا فرمایا۔ جس دن میں قافلے نے آنا تھا، پہلے یہ ہوا کرتا تھا کیونکہ کوئی ایسا نظام تو تھا ہی نہیں مواصلات کا کہ اسی وقت پتہ چلتا، بس لوگ انتظار کیا کرتے تھے کہ اس ہفتے میں کچھ ہو جائے گا، اگلے ہفتے میں قافلہ آنے والا ہے، 2 ہفتوں میں قافلہ آنے والا ہے، تو روزانہ دیکھا کرتے تھے کہ قافلے کے آنے کی یہ تاریخیں ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، میسرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نظر پڑ جاتی ہے کہ یہ واپس آ رہی ہیں اور اپنی سہیلی کو بلاتی ہیں، کہو آؤ آپ کو محمد کی شان دکھلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر ہیں، میسرہ بھی ہیں، یہ قافلہ واپس آ رہا ہے، اوپر ایک بدلی ہے اور مسلسل وہ سایہ کیے ہوئے ہے اور ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ اپنی سہیلیوں کی محمد کی شان بھی دکھلائی۔ بہرحال یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نکاح ملی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلے 2 خاندوں سے بیوہ ہیں اور عمر ان کی 40 سال کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور 2 ماہ کی ہے، 25 سال اور 2 ماہ کی ہے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ نکاح کے خطبے کے الفاظ یہ تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مال و متاع اور دنیا کی طرح فراوانی نہیں ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ ان جیسا حسن مکہ المکرمہ میں نہیں ہے۔
ان جیسا علم مکہ المکرمہ میں نہیں ہے، ان جیسا حلم مکہ المکرمہ میں نہیں ہے، کوئی ایک نوجوان بھی نہیں ہے ان کی صفات کی کسی ایک صفت کے اوپر بھی پورا اترتا ہو۔ اللہ جل جلالہ نے ان کو جو چیزیں عطا فرمائیں وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مال اور مال کا سایہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے۔ 20 اونٹ کے عوض میں نکاح پڑھایا اور یہ نکاح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہو چکا تو حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد ہوئی۔ 28 سال کی عمر میں قاسم بیٹا پیدا ہوا، 28 سال کی عمر میں قاسم بیٹا پیدا ہوا۔ 30 سال کی عمر میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی پیدائش ہوتی ہے، اور حضرت سیدہ زینب کا نکاح پھر ابو العاص کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کا ایک تفصیلی واقعہ ہے، وہ بعد میں سناتا ہوں، یہ اس موقع کے اوپر پھر سناؤں گا۔ پھر 33 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ پھر 34 سال کی عمر میں ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بیٹا ہے، بیٹا پہلے بھی بعض روایات میں آتا ہے 3 بیٹے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے 2 بیٹے ہیں، اور ایک بیٹے کا لقب طیب اور طاہر ہے، یہ قاسم ہی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ روایات کا اختلاف اس میں چلتا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ الزہرا جو چوتھی بیٹی ہیں، یہ نبوت کے اعلان کے بعد 41 سال کی عمر میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر ہجرت کے بعد ماریہ قبطیہ سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ 17 ماہ کی عمر گزار کے ابراہیم بھی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسم، جس کا عبداللہ بھی نام ہے اور طیب اور طاہر ان کا لقب ہے، یہ بچہ بھی اپنے پاؤں پہ ابھی چلنا شروع ہوتا ہے تو اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 بیٹیاں ہیں، جو رقیہ ہیں اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما، ان کا پہلے نکاح عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کی جو ماں ام جمیل ابو لہب، ان کی وجہ سے ان کو بھرے مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاد والامان دکھ دیتے ہیں، نفسیاتی طور پر طلاق دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ایسا پیارا رشتہ پھر اس کا بدلہ دیا کہ رقیہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے نبوت کے 5ویں سال ہجرت بھی ساتھ کی، اور اتنی فراوانی میں ان کو اللہ جل جلالہ نے فراوانی بھی دی ہوئی تھی، اتنا خوش رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، نوح علیہ السلام کے بعد اگر خوش جوڑا یا نوح علیہ السلام کے بعد جس جوڑے نے ہجرت کی ہے تو وہ عثمان ہیں، جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے یوں نوازا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو جب غزوہ بدر کا موقع ہے، اور اس کا جو تعلق ہے وہ غزوہ بدر کے بعد کا ہے کہ رقیہ کی جب وفات ہو جاتی ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ بہت ہی غمگین ہوتے ہیں، غم زدہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ام کلثوم کا بھی جب وفات ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر فرماتے ہیں کہ محمد کی اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے فوت ہوتی ہیں اور ایک ایک کر کے عثمان بن عفان کو ان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اللہ جل جلالہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین بنایا، 2 نور والا بنایا، اور یہ اتنی بڑی سعادت ان کو عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشرات، آثار اس چیز کے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک بہت بڑی سعادت ملنے والی ہے۔ اس میں ایک چیز کا عشق کے ساتھ بھی تعلق ہے اور اس کا علم کے ساتھ بھی تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے جب سرفراز فرمایا گیا تو وہ آدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام اگر پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی سرفراز کیا گیا۔ جو 40 سال کے بعد والی بات ہے وہ اظہار نبوت ہے اور اعلان نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر مبارک میں ہیں تو ایک اور واقعہ بھی پیش ہوا، وہ یہ ہے کہ تعمیر کعبہ کا، قریش کے سارے لوگ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے۔ یہ جو حتیم کا حصہ ہے یہ ویسے ہی رہ گیا کہ ان کا حلال کا مال ختم ہو چکا تھا، اور اس پر ان کی لڑائی اس چیز پہ ہوئی کہ جو حجر اسود ہے اس کو کونے میں رکھنا ہے۔ ایک قبیلہ کہتا کہ ہم رکھتے ہیں، دوسرا قبیلہ کہتا کہ ہم رکھتے ہیں۔ اب ان کا جو سب سے معمر شخص تھا اس نے کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں، جو صبح سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہو
وہ جو فیصلہ کرتے ہیں انہی کے فیصلے کے اوپر ہم سب لبیک کہیں گے اور ان کی بات کو مانیں گے۔ ایسے ہوا کہ فجر کے وقت میں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اس طرح سے سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، آپ ایک چادر لے آؤ۔ چادر لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر جو حجر اسود تھا وہ چادر میں رکھا، تمام قبائل کو کہا کہ کونوں سے پکڑ لو، اب سارے راضی ہو گئے ہو کہ ہر ایک نے کہا کہ ہم نے رکھا۔ جب قریب پہنچے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اٹھایا اور وہ وہیں پر ہی رکھ دیا، کیونکہ یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے۔ عربوں کے مزاج کو اگر دیکھا جائے، انہوں نے یہ کعبہ اور کعبے کے اوپر یہ حجر اسود رکھنے کے لیے کھوپڑیوں میں خون ڈال کے ہاتھ ڈال کے قسمیں اٹھا لی تھی کہ ہمارا ہی قبیلہ رکھے گا، ہم ہی رکھیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک قبیلہ بھی چھٹتا تو ان کی پھر کوئی 100 سال اور 50 سال اور 40 سال اور کتنے افراد جو ہے وہ مر جاتے اور ان کا یہ سلسلہ جاری ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ ان کو جوڑا، اور حکمت عملی اور پیار اور محبت اور کمال کی ذہانت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کو ختم فرمایا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے جو 38 سال ہیں، 39 ہیں اور 40 ہیں، اس میں لوگوں کے ہاں مشہور ہو چکا تھا ان محمد قد عشق ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے عشق ہو چکا ہے، اپنے رب سے عشق ہو چکا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو دیکھنے کے لیے کیا ہوا کہ سارے ہی لوگ رش کرتے تھے۔ رش کس چیز کا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اور 20 دن کا توشہ لیتے ہیں اور یہ توشہ لے کر غار حرا میں چلے جاتے ہیں اور وہیں پر ہی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ہی رہا کرتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال اور 1 دن کی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ آپ کو نبوت مل چکی ہے اور نبوت کا خبر دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ نبوت کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ جو تھا یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ اور 6 دن کی ہوئی تو پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ اقرأ، جبریل امین اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، جس رب نے آپ کو پیدا کیا اس رب کے نام سے آپ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو نہیں پڑھ سکتا، میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ تو جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے میں گلا، اور بخاری شریف میں آتا ہے حتی بلغنی الجہد، کہ مجھے میری پسلیاں اور اتنی زیادہ دبوچ کے انہوں نے دبوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ ہوگی کہ اتنا زیادہ انہوں نے دبوچا۔ اور تیسری دفعہ جب پڑھا تو اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جو بنیادی چیز ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی دی گئی وہ یہ ہے کہ وہ خالق کی پہچان ہے، وہ خالق کی پہچان ہے، الذی خلق، اس کا نام جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی گفتگو میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علم ہے یا یہ علم ہے، سمجھ گئے؟ یہ علم ہے یا یہ علم ہے۔ اب علم وہ ہوگا جو خالق کی پہچان کراتا ہو، جتنا علم بڑھتا جائے وہ خالق کی پہچان کراتا جائے تو وہ علم ہی ہوگا، اور جتنا علم بڑھتا جائے اور خالق سے دور ہوتا جائے تو وہ علم نہیں ہوگا، کوئی اور چیز ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے بھی دوسرے علوم ہیں وہ سارے کے سارے اس چیز کے اوپر محنت کرتے ہیں، اور اس چیز کے اوپر ان کا سارا جو محور چلتا ہے وہ کیا ہے کہ مخلوق سے فائدہ کیسے لینا ہے، مخلوق سے فائدہ کیسے لینا ہے۔ قرآن، حدیث، سنت، سیرت، اس کا علم یہ کہتا ہے کہ آپ کو خالق سے فائدہ کیسے لینا ہے، یہ راستے بتاتا ہے کہ آپ کو خالق سے فائدہ کیسے لینا ہے۔ اور جو جتنے بھی فنون ہیں، جتنی بھی دوسری صورتیں ہیں،
وہ یہ سکھلاتی ہیں کہ آپ کو مخلوق سے فائدہ کیسے لینا ہے، مخلوق کو کیسے چوسنا ہے، مخلوق کو کیسے گیڑا دینا ہے، مخلوق کو کیسے آپ نے پھنسانا ہے، مخلوق کو کس طرح سے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جو قرآن اور حدیث اور سنت کا علم ہے وہ یہ کہتا ہے الذی خلق الانسان من علق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی کمبل لیا، چادر لی اور سو لیے اور آرام فرمایا، زملونی زملونی فرمایا کہ مجھے بھی کمبل دے دو، اور کمبل لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانا شروع ہوئے۔ جب آرام کر لیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا بات ایسی ہے کہ میرے اوپر اس طرح کے الفاظ اور کلمات پیش آئے ہیں اور یہ میں سن کے آیا ہوں، اور مجھے یہ بتلا دیا گیا اور میں یہ دعوت دینے لگا ہوں، جو پہلی اینٹ، پہلا قطرہ، پہلی بنیاد اور اسلام کی پہلی یوں کہہ لیں کہ جڑ جو ہے وہ خاتون ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کہ اسی وقت ہی کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ وہ آثار بھی دیکھ چکی تھیں اور وہ برکات بھی دیکھ چکی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی بھی دیکھ چکی تھیں، خرچ بھی دیکھ چکی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدائیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور سارا کچھ وہ دیکھ چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جو ان کے رشتہ دار ہیں ورقہ بن نوفل، 100 سال کے قریب ان کی عمر ہے، یہ 90 سال سے اوپر ہے، عبرانی زبان بھی آتی ہے اور آسمانی علوم سے بھی وہ واقف ہیں، ان کے پاس لے جاتی ہیں اور بات کرتی ہیں کہ ایسے ہے کہ انہوں نے ایسی بات دیکھی ہے اور ان کو یہ ایسا واقعہ رونما ہوا۔ کہا کہ یہ جو بات کر رہی ہیں یقیناً میں پکی بات کرتا ہوں کہ جو جس چشمے سے نور موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا اسی چشمے کا نور ان کے پاس آیا ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کو مبارک ہو۔ لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ جب ان کی قوم ان کو اپنے وطن سے نکالے گی، کاش کہ میں اس وقت میں خود ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ بڑا تعجب ہوا کہ میری قوم میرے وطن سے مجھے نکالے گی۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سردار ہیں اور سرداروں کے ساتھ اور ان کا ایک وقار اور جو ایک روب تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں سے زیادہ کا طاقت دی گئی اور 40 ذراع آتا ہے، 40 فٹ سے زیادہ اور 2 میل تک کا بھی آتا ہے کہ روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت سے نوازا گیا کہ مجھے میری قوم نکالے گی۔ کہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، جو بھی اللہ کی توحید کا کام کرتا ہے اس کی قوم ان کو ضرور نکالتی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز پر یہ بھی تعجب ہوا کیونکہ میری قوم مجھے کیوں نکالے گی، میری قوم مجھے کیوں نکالے گی؟ اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں ہر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتا، ہر ایک آنکھ چاہتی تھی کہ ہم ان کو دیکھتے رہیں، ہر ایک زبان چاہتی تھی کہ میری بات ان کے ساتھ ہوتی رہے۔ اب یہ اتنا حد تک پہنچ چکا تھا کہ باہر سے کوئی مہمان آتا اور مہمان آ کے پوچھتا کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہاں کی سوغات کیا ہے، یہاں کی پروڈکٹ کیا ہے، یہاں کی مشہور چیز کیا ہے کہ جو کھانے کی، پینے کی، استعمال کرنے کی، خریدنے کی، گفٹ لینے کی، وہ پروڈکٹ بتاؤ اور وہ سوغات بتائیں۔ تو سبھی یہ کہتے تھے یہاں کی بہترین سوغات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہاں اگر کوئی آتا ہے تو وہ ان سے زیارت کرے۔ اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اور سارا کچھ۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جب خبر سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے چونک بھی گئے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش دعوت دی اور خاموشی کے ساتھ پہلے شور میں جبریل امین اترتے ہیں اور آ کے اپنا پر مارتے ہیں، وہاں سے پانی نکلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کرتے ہیں، وضو سکھلاتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھلاتے ہیں۔ یہ والی نماز فرض نہیں ہوتی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہوتی ہے۔ بعض نے کہا وہ 2 رکعت اس وقت بھی فرض تھی، بہرحال یہ کہ خاص یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور باقی جو پڑھتے تھے کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ ملا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو یہ فرض نماز نہیں تھی بلکہ نفل ہی شمار ہوتی تھی۔ بہرحال یہ ہے کہ اسی وقت سے ہی نماز بھی شروع ہو گئی تھی۔ ایک ہی دن میں اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی طور پر تحفہ دیا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ والسابقون الاولون
کہ سابقون الاولون جو پہل میں مسلمان ہوئے ان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. سب سے پہلے خواتین میں خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور آزاد مردوں میں اللہ جل جلالہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایمان سے نوازا. ابو بکر کو ابو بکر کہتے اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے پہل میں ہی ایمان لائے. بکورا کہتے ہیں، آپ عربی زبان جو عربی سے ہیں بکرا کہتے ہیں، بکرا جائیں گے، کل جائیں گے، صبح جائیں گے، فجر جائیں گے. اور جو یہ درخت کے اوپر سے ایک بورا سا نکلتا ہے تو عربی میں الباکورا اس کو بھی کہتے ہیں جو پہل میں نکلے. ابو بکر ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے. علماء نے لکھا ہے تو سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے اس لیے کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ خاتون ہے، اور علی رضی اللہ عنہ 8 سال کی عمر میں ایمان لاتے ہیں، وہ بچے ہیں، اور زید رضی اللہ عنہ وہ غلام ہیں. بنیادی طور پر اگر معتبر اس وقت میں اگر جانے جا رہے ہیں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ آج کا جو ہمارا سفر اور آج کی جو ہماری گفتگو ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کی بھی گفتگو ہو گئی اور اعلان نبوت کے بعد کی 3 سال کی گفتگو ہو گئی. کل سے انشاءاللہ العزیز ہم 4تھے سال سے گفتگو کی ابتدا کریں گے. آج کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کے نوٹس وغیرہ آپ ریسیپشن سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کو تھوڑا سا نوٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کو نوٹ کرنے میں آسانی ہوگی. اس میں آدھے ہم نے پہلے سے ہی لکھوا دیے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ولادت جب شہادت ہوئی، کتنے سال میں کیا ہوا. آپ میں سے جو پڑھنے پڑھانے سے جن کا تعلق ہے اور پیپر اور پینسل سے جن کا ابھی تک تعلق ہے، جن کا تعلق 10 سال 15 سال پہلے کا ہے وہ تو ویسے ہی ثواب لے لیں، اور جن کا تعلق ابھی تک پینسل اور پیپر سے ہے تو وہ پیپر سے تھوڑا ساتھ میں لکھ لیں گے تو زیادہ ان کی دلچسپی مزید جو ہے وہ بڑھ جائے گی. ساتھ میں یہ ہے کہ اپنا نام اگر لکھوا دیں گے ریسیپشن کے اوپر تو اس میں ہمارے لیے آسانی یہ ہوگی تو اتنے پیجز آپ کے لیے پہلے سے ہی ہم انشاءاللہ نکلوا کے رکھیں گے. دوسری یہ ہے کہ روزانہ کے طور پر جہاں پہ ہمارا یہ سفر اور یہ سیرت پڑھیں گے وہاں سے ہم روزانہ ایک صفت کے اوپر بھی عمل کریں گے. ایک صفت کے اوپر بھی عمل کریں گے. روزانہ کی ایک صفت ہوگی جو 24 گھنٹے ہم نے عملی طور پر کرنی ہوگی اور اس کا ثواب ہمیں اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہی ملے گا. آج کی جو صفت ہے وہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ کر لیتے ہیں. ایک اس کی چیز یہ ہے کہ اس کی ادائیگی ہے، ایک درست ادائیگی ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کی جو ادائیگی ہے وہ بھی ہماری بالکل درست ہو. اور اس میں بہت بڑی دعا ہے. اس سلام کو صرف ملنے ملانے کی چیز ہم نہ کہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت اور شفقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک صحابی کے گھر میں گئے تو دروازے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. جب سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو پھر انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ سلام کیا تو تب بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو لیے تو دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے کھڑے تھے، دوڑے اور آگے سامنے آ گئے. یا رسول اللہ آپ واپس جا رہے ہیں؟ کہ بھائی میں نے تو 3 دفعہ سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا. فرمایا یا رسول اللہ آپ کی زبان مبارک ہو اور اس میں سے آ رہا ہو تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر رحمت ہو، تمہارے اوپر برکت ہو. تو مجھے جو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھی میرا دل کر رہا تھا کہ آپ بار بار میرے اوپر سلامتی کہیں، برکت کہیں، رحمت کہیں تو میں کہتا اور سنتا جاؤں. تو میں اس لیے جواب نہیں دے رہا تھا کہ میں برکتیں سمیٹ لوں. تو یقیناً یہ مسلمان کا جو ملنا ہے یہ ایک دوسرے کی یہ صرف لفظی جملہ نہیں ہے کہ جملہ کہہ دیا اور وہ کر دیا. اس میں برکت، رحمت اور سلامتی پائی جا رہی ہے اور 30 اس میں نیکیاں ملتی. صحابہ کے معمول میں آتا ہے بازار صرف اسی کام کے لیے جاتے تھے کہ ہم چلے بازار میں اور وہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جا کے کہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی ابتدائی چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز فرمائی وہ افشوا السلام ہے. بے سلامتی کو، امن کو تم پھیلا دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو. اور یہ فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرنے والا ہوگا وہ کینے سے پاک ہوگا، وہ بغض سے پاک ہوگا. تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مکمل طور پر کل تک جس کو بھی سلام کریں تو مکمل کریں، اگر ویسے ہی دھیان نہیں ہوتا چھوٹے کو بھی سلام کریں، اور جتنے بھی جہاں بھی اس کے مکمل آداب پہ جائیں گے تو تفصیل ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک دن ہمارا شکر کا ہوگا، ایک دن صبر کا ہوگا، ایک دن خدمت کا ہوگا، ایک دن تواضع کا ہوگا، تو ایک دن درود و سلام کا ہوگا، ایک دن ہمارا انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ آج کا دن جو ہے وہ سلامتی والا ہے، اور اس کے بعد یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے اس کی سلائیڈ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، پھر 5 منٹ ہم انشاءاللہ العزیز درود شریف پڑھیں گے تاکہ یہاں سے تحفہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا جائے کہ سیرہ انسٹیٹیوٹ اور 645D اور اس محلے اور اس جگہ سے اتنے لوگوں نے یہ گفٹ بھیجا ہے، اور گفٹ وہ قبول بھی ہے اور وہ پہنچ بھی جاتا ہے، تو کتنی بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہوگی۔ سلائیڈ کے بعد ہم انشاءاللہ 5 منٹ درود و سلام پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت،